بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرف سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جیسے کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ العزیز میں جو ہے شادی شدہ زندگی کے بارے میں، میرڈ لائف کے بارے میں، کہ ایک اچھی شادی شدہ زندگی کیسے گزارے، اس کے تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آج میرے اس ٹاپک میں میں کوشش کروں گا کہ بہت سارے چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کروں، مطلب کوئی صرف اچھی شادی شدہ زندگی نہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں جو ایک شادی شدہ زندگی پہ اثر ڈالتی ہیں، وہ تمام چیزیں کیسے سدھاری جائے تاکہ جن کا نکاح ہوا ہو وہ نکاح سکسیسفل رہے، وہ کامیاب نکاح رہے۔ تو ایک میری سمجھ کے اعتبار سے جب ایک انسان نکاح کرتا ہے تو اس میں 3 قسم کی چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ پہلا ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف، وہ دو خود جن کے نکاح ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے ان کے نزدیکی رشتہ دار، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں ایک میرڈ لائف کے لیے۔ اور تھرڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ اطراف کے لوگ، سماج جس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں انوالو ہوتی ہے ایک نکاح کے اندر، یاد رکھیں۔ اور آج کے زمانے میں میری یہ سوچ ہے، سمجھ ہے، اور جو حالات کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جو تیسرے نمبر کے لوگ ہیں، ادرس جس کو بولیں گے، اطراف، ماحول، سماج، وہ اتنا زیادہ اثر انداز ہے، اتنا زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے کہ ہم شادی کیسے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس کے ساتھ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں یہ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ؟ مثال کے طور پر ایک لڑکے کو ایک لڑکی پسند ہے، گھر والوں نے پسند کر لی، لیکن وہ لڑکی ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر اس سے شادی کریں گے تو لوگوں کو کیا بولیں گے، لوگ جب پوچھیں گے کہ یہ خاندان، یہاں کے رہنے والے، فلاں، وہ بستی، اسٹیٹس کیا ہے، نان این آر آئی، نان انگلش، اور فلاں فلاں اور کئی چیزیں، ان کو کیا جواب دیں گے بول کے ہم وہ چیز ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو وہ لڑکی پسند ہے، مطلب گھر والوں کو پسند ہے، لڑکی کو بھی پسند ہے، لیکن ریجیکٹ کر دی گئی۔ شادی کہاں ہوں گی وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر شادی یہ فنکشن ہال میں ہوں گی تو لوگ کیا بولیں گے اس میں ہو رہی ہے۔ اگر کھانے اتنے ہوں گے تو لوگ کیا بولیں گے، اتنے کھانے ہو رہے ہیں۔ اگر فلاں لباس کپڑے پہنیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، کپڑے یہ۔ تو یہ جو تھرڈ کیٹیگری ہے سوسائٹی، یہ اتنی اثر انداز ہو گئی ہے کہ اللہ رحم کرے، ہم لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں پورا۔ تو اسی لیے میں نے کہا شادی کس سے ہوں گی، کہاں ہوں گی، کیسے ہوں گی، یہ اپنا لڑکا لڑکی ڈیسائیڈ کرے جو پرائمری ہے، نہ خاندان والے اطراف کے وہ ڈیسائیڈ کرے جو کہ سیکنڈری ہوتے ہیں، والدین، لڑکا اور لڑکی کے نزدیکی رشتہ دار، سماج ڈیسائیڈ کر رہا ہے درکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر آتا ہے کہ لوگوں کے ڈر، لوگوں کا پریشر، سماج کے پریشر سے پناہ مانگنے کی دعا مانگا کرتے تھے، کیونکہ جب سماج بگڑ جاتا ہے نا تو ایک فرد کا، ایک انڈیویجول کا اپنے آپ کو بچانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ جب باتیں آگے بڑھیں گی تو کچھ نکات، کچھ پوائنٹس انشاءاللہ اس میں خصوصی طور سے رکھتا چلوں گا۔ اب آئیے، ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کیسے گزار سکتے ہیں ہم لوگ؟ یہ بات تو جان لی آپ کی شادی میں 3 لوگ انوالو ہیں، لڑکا لڑکی ہے، اس کے نزدیکی رشتہ دار، اور پھر سماج۔ ایک کامیاب شادی شدہ زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر کسی بھی ایک مسلمان سے ادنا مسلمان سے جو کچھ بھی دین کا علم ہی نہ رکھتا، اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ بھائی کسی بھی کام میں ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں، تو اتنا تو وہ بتا دیں گا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت زیادہ ڈیٹیلنگ میں جانے کی، بہت باریکیوں میں، کوئی علامہ، فہامہ، انٹلیکچوئل، ایلیٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمپل کسی سے پوچھ لے بھائی کامیاب زندگی کیسے ملیں گی، تو بولیں گا اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ چلتا ہے نہیں چلتا ہے دوسری بات ہے، لیکن اس کو طریقہ تو معلوم ہے کہ اسی سے کامیابی۔ کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ۔ تو اگر میں بات کروں کامیاب شادی شدہ زندگی، ایک اچھی شادی شدہ زندگی کیسے، تو ظاہر سی بات ہے، سمپل آنسر ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ اگر اس طریقے پہ چلیں گے تو شادی شدہ زندگی کامیاب، بزنس والی زندگی کامیاب، دنیا کی زندگی کامیاب، آخرت کی زندگی کامیاب، ہر شعبہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات بالکل عام ہے۔ اب یاد رکھیے، شریعت جب کسی چیز کا حکم دیتی ہے، نکاح جو ہے شریعت کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ میں فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو۔ بہت سمپل ہے، آیت ایک دم سمپل ہے اور پلین ہے۔ جو بے نکاح ہو ان کے نکاح کر دو، یہ نہیں کہا جو کنوارے ہو ان کے نکاح کر دو۔ جو بے نکاح ہو، وہ کنوارا ہو سکتا ہے، کنواری ہو سکتی ہے، وہ مطلقہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتی ہے، یا وہ بیوہ ہو سکتی ہے، یا وہ مرد جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہو۔ مطلب یہ کہ کوئی انسان بے نکاح نہ رہے، جو بے نکاح ہو نکاح۔ ایامہ کہتے ہیں اس انسان کو جس کے ساتھ کوئی جوڑی دار نہ ہو، سمجھے؟ تو وہ پہلی بار فرسٹ میرج بھی ہو سکتی ہے، وائف کی ڈیتھ ہوگی، ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوگی تو سیکنڈ میرج ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک؟ تو جو بے نکاح ہے تم میں سے ان کا نکاح کر دو۔ قرآن نے ایک دم بالکل واضح الفاظ میں عام بات کہہ دی۔
تو قرآن نے جب کسی چیز کا حکم دیا تو میرا یہ سوال ہے اس کا طریقہ کون بتائیں گا؟ سمجھ رہے آپ؟ قرآن نے کہا نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو نماز قائم کرنا کس کو کہتے کون بتائیں گا؟ سمجھ رہا؟ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتائیں گے کہ نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو شریعت جب کسی چیز کا حکم دیتی ہے کرنے کا تو اس کے کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتی ہے۔ اب آئیے، کامیاب شادی شدہ زندگی میں سب سے پہلا اصول یہ ہوگا کہ شادی جو ہو وہ قرآن اور سنت کے طریقے پر ہو۔ اس کی سٹارٹ سے شروع کرنا پڑے گا، اس کے بغیر کامیاب کیسے ہو سکتی؟ مطلب کسی چیز کی شروعات ہی آپ غلط کر دے، مثال کے طور پہ آپ کو نماز پڑھنا ہے، شریعت نے اس کا حکم دیا، قرآن نے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ شریعت نے جب نماز کا حکم دیا تو نماز کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اگر میں نماز شروع کروں اور تکبیر اولی بھول گیا، میں نماز میں سیدھا گیا اور کھڑا ہو گیا بن، تو کیا یہ آپ نماز کو اللہ کے پاس آپ یہ سمجھیں گے قبول پائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، اس کا ایک طریقہ ہے۔ تکبیر اولا کیا جائیں گا، ہاتھ باندھا جائیں گا، رکوع کیا جائیں گا، رکوع سے اٹھا جائیں گا، سجدے کیے جائیں گے، وہ بھی 2 کیے جائیں گے، یاد رکھیے۔ اس کے بعد پھر کھڑا ہوں گا، پھر دوسری رکعت ہوں گی، دوسری رکعت کے بعد پھر قاعدہ ہوں گا، قاعدے کے بعد 3 رکعت والی نماز ہے تو 1 رکعت کا سلام ہوں گا، 4 رکعت والی تو 2 رکعت کے بعد سلام ہوں گا، اور 2 ہی رکعت والی تھی تو اس کا سلام ہوں گا۔ تو شریعت جب کسی چیز کا حکم دیتی ہے تو طریقہ بتا دیتی ہے۔ تو شریعت نے نکاح کا حکم دیا تو طریقہ کون بتائیں گا؟ شریعت بتائیں گی۔ لیکن سب سے بڑی غلطی مسلمانوں سے یہاں ہوئی، انہوں نے نکاح کا اپنا طریقہ نکالا، سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ اچھا، یہ چھوٹی موٹی غلطی نہیں ہے۔ کچھ لوگ بولتے آپ لوگ بہت شدت میں بات کرتے ہیں، شادی میں تھوڑا بہت ہو جائے تو کیا مسئلہ، یہ کوئی نماز روزہ تھوڑی ہے، تھوڑا بہت آگے پیچھے چل جائیں گا، ایکسیپٹیبل ہے، سماج سوسائٹی کے حساب سے بھی تو اسلام کچھ چیزوں کا حکم دیتا ہے نا، کلچر کے اعتبار سے۔ تو میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں، یاد رکھیے، نکاح ان چیزوں میں سے نہیں، یاد رکھیے، جس کو آپ من مانے ڈھنگ سے کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح آدھا دین ہے۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، نکاح آدھا دین ہے۔ جب انسان نکاح کرتا ہے تو آدھا دین مکمل کرتا ہے، اب باقی آدھے کے بارے میں وہ فکر کرے۔ تو نکاح بھی ایک عبادت ہے، یاد رکھیے، نکاح بھی ایک عبادت ہے، بلکہ اس کو آدھا دین کہا گیا، یہ بحقی کی روایت ہے۔ تو نکاح آدھا دین ہے تو یہ ایک عبادت ہوئی، شریعت نے اس کا حکم دیا تو طریقہ بھی شریعت ہی بتائیں گی۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہم سے ایک اتنی بڑی خطا اور بھول ہوئی، ہم نے شریعت کے مقابلے میں نکاح کے معاملے میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، بچوں کی پیدائش کے معاملے میں، انتقال کے معاملے میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اپنی شریعت نکالی، ایک پیرلل شریعت اسلام کے ساتھ چلتی ہو۔ مطلب نماز روزے زکوٰۃ حج میں ہم یہ شریعت پہ چلتے ہیں، شادی بیاہ بچوں کا استقبال ویلکم میت میں یہ شریعت پہ چلتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، ایسا کوئی چھوٹ یا ہے طریقہ جس میں ایک انسان اس دین کو، اسلام کو قبول کرے، لیکن اس کو یہ اجازت ہو کہ وہ اپنی شریعت بھی ایجاد کرے، من مانی بھی کرے، اپنے ڈھنگ سے بھی چیزوں کو ایجاد کرے؟ بتائیے مجھے۔ آپ کہیں گے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب اس بات کو آپ خود مانتے ہو کہ شریعت حکم دیتی ہے تو طریقہ بتاتی ہے، اور طریقہ بتاتی ہے تو ہم نئے طریقے سے کام نہیں کر سکتے، پھر میرا سوال ہے ہماری شادیاں کتاب و سنت کے مطابق کیوں نہیں؟ تو کامیاب شادی شدہ زندگی تو بعد کی بات ہوں گی، چونکہ نکاح جب بے برکت ہوں گے، چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے نسلیں بے برکت ہو جائیں گی، آنے والے خیر چھوٹ جائیں گے، اور نہ جانے کتنے نقصان ہوں گے، کتنے نقصان ہوں گے میں جانتا بھی نہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی بنائی ہوئی شریعت کو ختم کر کے نکاح شادی بھی ہمیں اللہ کی شریعت کے مطابق نکاح کرنا ہے۔ اگر یہ پہلا اصول ٹوٹتا ہے تو باقی کامیاب شادی شدہ زندگی، وہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، طلاقیں کیوں ہو رہی ہے، اولاد کیوں بگڑ رہی ہے، بیوی نافرمان کیوں ہیں، شوہر ظالم کیوں ہیں، سماج لڑکیوں پہ ظلم کیوں کر رہا ہے، لڑکیاں کیوں جلائی جا رہی ہے، لڑکیاں کیوں ماری جا رہی ہے، یہ سب سیکنڈری کوشچن ہے۔ پرائمری کوشچن یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے وہ کام نہیں کیا جو شریعت نے مجھے اور آپ کو حکم دیا، یاد رکھیے۔ اور ایسا عجیب اور غریب طریقہ ایجاد کیا ہم نے اپنے شادیوں کا، میں آپ کو کیا بتاؤں، اگر کاسٹ وائز دیکھا جائے، کاسٹ وائز جو ہم نے طریقہ ایجاد کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ، آپ کی خود کے نکاح، آپ کی خود کے ولیمے، مثال رکھوں گا انشاءاللہ میں، صحابہ کی شادیاں، تابعین تابعین کی شادیاں، کیا شادیاں تھیں، کیا خیر و برکت کی شادیاں تھیں۔ وہ شادیاں جو کھجور اور ستو پر ہوئی،
وہ شادیاں جو کھجور اور ایک قسم کا اناج بارلی سمجھ لیجیے، جو شادیاں کھجور اور ستو پر ہوئی، ایسے بابرکت نکاح تھے اور ایسی اولادیں اللہ نے عطا فرمائی اور ان کی زندگیوں کا ایسا رکھا کہ قیصر اور خسرا کے تاج اور کنگن ان کے قدموں میں لا کے ڈال دی، جن کے نکاح اتنے سادے ہوئے کہ کھجور اور پانی پہ نکاح ہو رہا ہے، کھجور اور چند اناج کے دانے ہیں اس کو ملا کر نکاح ہو رہے ہیں، لیکن بابرکت نکاح تھے۔ دنیاوی اعتبار سے اللہ نے اتنا نوازا کہ قیصر اور خسرا رومن اینڈ پرشین امپائر کے جو ہے ان کے کنگن اور تاج لا کے قدموں میں ڈال دی۔ وہ نکاح کی برکتیں تھی، یاد رکھی۔ ہم کھو چکے اسے۔ صرف خرچے کا اگر معاملہ لیں، میں ایک مثال دے رہا ہوں صرف سمجھنے کے لیے، حیدرآباد شہر کو کنسیڈر کر کے مثال دے رہا ہوں کہ اس شہر میں سمجھ لیجئے 10 لاکھ لڑکے اور 10 لاکھ لڑکیاں ایسی ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے اور ہونا چاہیے، اور ہوں گے، اتنا بڑا شہر ہے۔ گورنمنٹ کے 2011 کے سینسکس کے مطابق جو ہے 39 لاکھ آبادی ہے، مطلب آج سے 9 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آفیشیل سینسکس 39 لاکھ، ٹھیک۔ تو آج تو ظاہر سی بات ہے کافی بڑا معاملہ ہو گیا ہوگا، ہم 10 سال بعد کی بات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اگر 10 لاکھ لڑکے اور لڑکیوں کے شادی نکاح ہونا اگر باقی ہے اور ایک فرد 10 لاکھ روپے بھی خرچ کرتا ہے، جو کہ ہو جاتے ہیں ہے نا، ہال کا خرچہ، کپڑوں کا خرچہ، رشتہ دار آنے والے ہیں، سماج کو منہ بھی دکھانا ہے، 10-12 کھانے ہیں، مطلب میٹھا کھٹا یہ وہ روٹیوں کے اقسام سب ملا کر، اور وہ تمام دکھاوے کی چیزیں ہیں، وہ کرائے کی گاڑی لانا ہے 50,000 روپے رینٹ کی، اور وہ ایک دن کا پہننے جانے والا جوڑا جو ایک لڑکی کا 1,00,000-1.5 لاکھ کا ہوتا ہے اور لڑکے کا 1,00,000-1.5 لاکھ کا ہوتا ہے۔ ویسے لڑکے کا خرچہ بھی لڑکی کا باپ اٹھاتا ہے تو اس کو محسوس نہیں ہوتا کتنا خرچ ہوا بہرحال وہ بھی خرچہ اپنے انکلوڈیڈ ہے۔ یہ سب ملا لے تو ایوریج 10 لاکھ روپیز لوگ خرچ کر رہے ہیں، مجھے ایسا بتایا گیا۔ تو 10 لاکھ لڑکی والے خرچ کر رہے ہیں، 10 لاکھ لڑکے والے خرچ کر رہے ہیں، ایک نکاح میں اور ایک ولیمے میں، اور 20 لاکھ لوگوں کی شادی ہونا باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 20 لاکھ کو آپ 20 لاکھ سے ملٹیپلائی کر دیجئے، اتنا خرچہ صرف حیدرآباد شہر میں شادی پر ہونے والا ہے، جس کا اگر موٹا حساب اگر نکالے تو یہ 20 لاکھ کو 20 لاکھ سے اگر ضرب دے آپ تو یہ ہوتا ہے 4 ٹریلین انڈین روپیز، مطلب 4 لاکھ کروڑ روپیہ، جو کہ ابھی جو انڈیا کا سب سے بڑا FDI ہوا، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہوا، جو کہ ریلائنس جیو نے کیا، جس میں سعودی ارامکو نے اس میں انویسٹ کیا، وہ $75 بلین ہے، مطلب وہ 5 لاکھ کروڑ ہے۔ تو آپ لوگ صرف شادی میں 4 لاکھ کروڑ خرچ کرنے والے ہیں۔ آپ سمجھ رہے یہ خرچ کتنا ہے؟ یہ اتنا پیسہ ہے، میں آپ کو بتاؤں اتنا پیسہ ہے کہ یہ پیسہ اگر صرف ہندوستان کے مسجد اور مدارس کے لیے لگ جائے تو پورے ملک میں مسجد اور مدرسوں کے لیے چندہ مانگنا نہیں پڑے گا۔ یہ اتنا اسٹیگرنگ اماؤنٹ ہے۔ 1 ٹریلین روپیز ہوتا ہے 1000 بلین روپیز کا، آپ سمجھیے کتنا روپیہ ہے یہ۔ تو 4 لاکھ کروڑ روپیہ صرف شادیوں میں خرچ کرنے والے ایک شہر کی مثال دے رہا ہوں۔ یہ شہر والے اگر شادیوں کو سادہ کر دے، سنت کے مطابق کر دے، تو پورے ملک کے مساجد اور مدارس کو چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، دہائیوں تک، ڈیکیڈز تک۔ سمجھ رہے آپ؟ جن مساجد اور جو ہے مدارس کے لیے لوگ چندہ بھیک کی طرح مانگ رہے، اللہ رحم کرے، یہ حالت ہو چکی ہے۔ ضرورت نہیں پڑیں گی ان کو چرم قربانی کا انتظار کرنے کے لیے، رمضان کی زکوٰۃ کا انتظار کرنے کے لیے، آپ لوگ ہی چلا دیں گے پورے ملک کو۔ یہ تو حالت ہے خرچے کی صرف۔ پھر سوال یہ آتا ہے کہ شادیاں بے برکت کیوں؟ تو شادیوں کا طریقہ ہمارا اپنا ایجاد کرتا ہے، تو حالت تو یہ ہونے ہی والی، یاد رکھیے۔ اچھا، باتیں تو سنی جا رہی ہیں، مقررین آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں، باتیں کی جا رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ عمل کے لیے کب ہم آگے بڑھیں گے؟ مطلب میں نے تو خالی یہ خرچے کی ایک مثال دی، لیکن اللہ رحم کرے ہم نے اتنی بری حالت کر دی یہ سسٹم کی، میرج کی، کہ لوگوں کو، آپ ویسٹ کا حال دیکھ لیجئے، یوروپ کا، امریکہ کا، ان لوگوں نے میرج کے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ دیا ہے، یہ سب جھمیلوں کی اور خرچوں کی وجہ سے۔ اتنے جو لوازمات لگا دیے گئے، وہ لوگ نکاح کے انسٹیٹیوشن کو چھوڑ کر لیو ان ریلیشن شپ، سنگل پیرنٹنگ میں لگ چکے ہیں۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور امت مسلمہ کو ایک سہل، آسان، سب سے آسان طریقہ نکاح کا دیا گیا تھا۔ کتنا آسان ہے آپ کو بتاؤں؟ ایک نکاح میں صرف 4 چیزوں کی ضرورت ہے اسلام میں، ایک نکاح میں صرف 4 چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہ شرائط کہلاتے ہیں، یہ کنڈیشن ہے نکاح کے لیے۔ پہلا، ولی کا راضی ہونا، دوسرا ایجاب اور قبول، لڑکے کو لڑکی پسند، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، تیسرا 2 عادل گواہ ہونا، اور چوتھا مہر طے ہونا، بس ختم۔ یہ کنڈیشن شرائط فلفل ہو جائے، میرج ویلڈ ہو گئی آپ کی، بس اتنے ہی شرائط۔ اب ہمارے پاس یہ 4 شرائط کا تو لحاظ ہی نہیں ہے، ہاں
ولی کا راضی ہونا، تو ولی کی تو اہمیت ختم ہو کر دی گئی ہے کہ باپ راضی ہیں لڑکی کی تو شادی کرنا ہے، وہ اپنی منمانی کریں گے۔ دوسرا، لڑکے کو لڑکی پسند ہو، لڑکی کو لڑکا پسند ہو، یہ سسٹم بھی ختم کر دیا گیا۔ کوئی زبردستی شادی کروا رہا ہے، لڑکے کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، لڑکی کو پریشرائز کیا جا رہا ہے، یا دونوں پھر بھاگ کر لے رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی آپشن لے رہے ہیں۔ دو گواہ تو بہرحال اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور مہر طے ہونا، تو مہر کا تو حال یہ ہے، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں مجمع میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں، آج بھی انہوں نے مہر ادا نہیں کیا ہے، آج بھی نہیں کیا ہے۔ تو یہ شرائط، اب ہماری شرائط دیکھیے کہاں سے شروع ہوتی ہے، لڑکی کا پسند کرنا۔ ایک پورا جلوس نکلتا ہے لڑکی کو پسند کرنے کے لیے، سالہ سال تحقیقات کی جاتی ہے کہ بھائی بچے کی شادی کرنا ہے۔ اچھا، شادی کرنے کا بھی حال یہ ہے کہ بچہ خود بولنے مجبور ہے، ابا آپ کب تک رکاتے ہیں، اب کب کریں گے؟ 30 سال، مطلب 35 سال شادی کی عمر ہی ہے۔ مطلب اگر وہ شادی کو جاتا بھی ہے تو دوست احباب کو جب پتہ چلتا ہے کہ میں بچے کی شادی کے لیے رشتہ تلاش کرے، بچہ کیا بولیں گے، وہ تو آدمی ہو چکا ہے، تو لوگ مزاحیتاً کہتے ہیں کہ آپ تھوڑے دن کے لیے کیوں، 30 سال تو گزر گئے، مطلب دیکھا جائے تو 60 سال کی ایوریج عمر ہوتی ہے آج کل انسانوں کی، تو آدھی زندگی گزر گئی، اب تھوڑے دن کے لیے کیوں، حالت یہ ہو چکی ہے۔ تو بچہ پہلے بول رہا ہے کہ مجھے شادی کروائی جائے، 20-25 سال میں جب اس کو خیال آ رہا ہے، کئی شرائط کو فلفل کرنے کے بعد، گریجویشن ہونے کے بعد، اتنا کمانے کے بعد، خود کا گھر لینے کے بعد، فورن کی وزٹ کر کے آنے کے بعد، جو بھی بہرحال، پھر وہ جب اشارہ کرتا ہے تو لوگ لڑکی دیکھنے نکل جاتے ہیں گھر والے، اور ایک پورا جلوس نکلتا ہے۔ لڑکے کے بھائی وغیرہ کالج کے باہر کھڑ رہے کہ جو بھابھی پسند کرتے رہتے ہیں، لڑکی کو پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم کو کوئی پسند ہے تو تم اشارہ کر دو۔ اس کے بعد لڑکی کی چاچیاں، مامیاں، پھوپھیاں، خالائیں سب ڈھونڈ رہی، کیا ڈھونڈ رہی معلوم آپ کو؟ کیا ڈھونڈ رہی ہے؟ جو چیز ملتی نہیں آپ کے شہر میں، کہیں اویلیبل نہیں، لڑکیاں کہاں ہیں آج کل، تو ڈھونڈا جا رہا ہے، اتنا ڈھونڈا جا رہا ہے کہ وہ 2 سال ڈھونڈنے میں لگ گئے، پھر بھی کوئی اچھی بچی نہیں ملی، ایوریج پہ سیٹل کر لیے، سیٹلمنٹ ہو گیا، بھائی نہیں ملی وہ، چونکہ جب ڈھونڈنے نکلے تو پورا شیڈ کارڈ لے کے نکلے، پر لڑکی کے کلر سے معاملہ شروع ہوگا تو شیڈ کارڈ ہے، مل گئی شیڈ کارڈ کے حساب سے، وائٹ چاہیے تھی تو وائٹ میں ہم کو اسنو وائٹ ہونا تھا، ملکی وائٹ مل رہی ہم کو تو وہ تو جم نہیں رہا۔ ہائٹ چاہیے تھی 5 فٹ 5 انچ، لیکن 5 فٹ 5 انچ نہیں ہو رہی تو 5'3" پر سیٹل کرنا پڑا مجبوراً۔ بال چاہیے تھے تھوڑے براؤن کی طرف جاتے ہوئے، لیکن کالا، چونکہ فیملی میں سبھی کالے بال کے تو کالے پہ سیٹل ہونا پڑا ہم کو۔ ویٹ چاہیے تھا ایگزیکٹلی 45 kg، اس سے اونچا نہیں چاہیے تھا، لیکن 45 میں تو رینج میں کوئی مل ہی نہ رہا، تو 51-52 کے رینج تک مجبوراً جانا پڑا، چونکہ ساری چیزیں طے ہو رہی ہے نا، تو گویا آپ نکلے ابھی لڑکی تلاش کرنے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ بات ابھی نہیں سمجھتے جب ہم اپنے لیے بیوی یا اپنے بیٹے کے لیے جو بیوی کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں، یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے جب اپنی بیٹی کا نکاح کا معاملہ آتا ہے اور بہن کی، تو جب پوری جو عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، چونکہ وہ بھی اس کرائٹیریا میں پھر فٹ نہیں ہوتی ہے۔ سمجھ رہا میری بات کو؟ تو ابھی لڑکی کو تلاش کیا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اور 2 سال 3 سال نکل گئے۔ اس کے بعد جب لڑکی مل گئی جو ایوریج پہ سیٹل ہونا پڑا، تو پھر بچے کو لالی پاپ دے دیا گیا، اب شادی ہوں گی، ابھی تو یہ رسم کا لالی پاپ کہ ابھی رسم ہو گئی، 25 سال میں ڈھونڈنے نکلے، 27 سال میں لڑکی، رسم کا لالی پاپ، ابھی 3 سال بعد شادی کریں گے، ماشاءاللہ، چونکہ شادی کا معاملہ ہے، تاکہ 3 سال میں معلومات ہو جائے، 3 سال میں ایک دوسرے کے خاندان کو دیکھ لے، 2-3 عیدیں آ جائے تو ان کی حیثیت بھی پتہ چل جائے، اپنی حیثیت بھی بتا دے اتنے دنوں کے اندر، عیدی کی شکل میں میل جول کے، تاکہ وہ 3 سال تک جو ہے فری کی دعوتیں آتے رہی، ان کے خاندان سے ہونے والا رشتہ ہے نا، تو وہ بیچارے جھک کر سلام کا تو ایک تہذیبی معاملہ ہے یہاں، تو وہ جھک کر آپ کو سلام کرتے رہے، اور بیچارے غلام بننے کے لیے لڑکی والے 3 سال انتظار کرے کہ بھائی جلدی لے لو بچی کو غلامی میں، تاکہ مکمل غلام بن جائے آپ کی ہم، اور پھر اس کے بعد شادی کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ ہمارے نبی کی زندگی، اصحاب رسول کی زندگی تو کچھ عجیب ہی واقعہ بتاتی ہے۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں جلیبیب رضی اللہ عنہ کا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ آزاد کردہ غلام تھے، نسلاً حبشی تھے، ایتھوپین تھے، سلیو تھے، آزاد کر دیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں ملے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیا، پیچھے سے جا کے بیک سائڈ سے پکڑ لیا۔ جلیبیب اپنے آپ کو چھڑانے لگے، ایک روایت میں آتا ہے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، جلیبی بھی چھڑانے لگے کہ کون ہے، کس نے ہاتھ پہ آنکھ رکھ دیا؟ لوگوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے آپ کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا ہے۔ تو جلیبی پھر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جا کر لگ گئے، سینے سے پیچھے کی طرف، کہ اللہ کے رسول نے پکڑا ہے، تو آپ نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر اللہ کے رسول نے ہاتھ ہٹایا اور ہاتھ ہٹانے کے بعد سوال کیا، کوشچن کیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول نوجوانوں سے نوجوانوں والا مزاج رکھتے تھے،
پیچھے سے ہاتھ رکھنا، پکڑنا اس کو، چونکہ نوجوان ایسی ایکٹیویٹی پسند کرتے ہیں. سوال بھی کیا کرتے ہیں، جلیبی نکاح ہو گیا؟ چونکہ نوجوانوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے. جلیبی کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے جیسے آدمی کو، حبشی غلام کو کون لڑکی دینے والا ہے؟ تو کوئی بات نہیں، میں خط لکھ دیتا ہوں، فلاں خاندان میں جاؤ، خط کو دے دو، انشاءاللہ کچھ ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھتے ہیں، مطلب لکھواتے ہیں، اور خط لکھوا کر جلیبی کو دیتے ہیں. جلیبی بھی گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، خط دیتے ہیں. اندر سے جو لوگ نکلتے ہیں وہ عرب ہے نسلاً. کون ہے نسلاً؟ عرب ہے. جلیبی غلام ہے، آزاد کردہ غلام ہے. اور اس زمانے کو یاد کیجیے جب اونچ نیچ جو تھی نسل کی اور رنگت کی اور آزاد اور غلام کی، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. غلاموں کو جانور سے بھی نعوذ باللہ نیچے مقام تھا. تو خط دیتے ہیں، والد پڑھتا ہے، اس کے بعد اپنی بیگم سے کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا ہے، آپ دیکھ لو. بیگم بھی خط پڑھتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا سوچ کر یہ رشتہ بھیجا. جب لڑکے کو دیکھتی ہے، غلام ہے، آزاد کردہ ہے، کالا ہے دکھنے میں، موٹے ہوٹے چپٹے گالے جیسے ایتھوپین ہوتے ہیں، افریقن لوگ ہوتے ہیں، کیا سوچ کے دیا. لیکن کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. لڑکی کو بتا دیتے ہیں، لڑکی کو جا کے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رشتہ بھیجا ہے ایک شخص کا. تو کہا اگر اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو میں تیار ہوں. تو کہا نہیں، ایک بار لڑکے کو دیکھ لو، آپ دیکھ لو ایک بار. لڑکی نے دیکھا لڑکے اور پھر کہا کیا اللہ کے رسول نے بھیجا ہے؟ تو کہا پھر میں راضی ہوں اگر آپ راضی ہیں تو. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح ہو جاتا ہے، زندگی گزرتی ہے. جلیبی ایک جو ہے جنگ کے لیے جاتے ہیں اور اس جنگ کے اندر آپ شہید ہو جاتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جلیبیب کی بیوہ جب اس کی عدت گزر گئی، اس بیوہ کو جتنے رشتے آئے اتنے رشتے ہم نے کسی بیوہ کو آتے ہوئے نہیں دیکھے، چونکہ وہ اتنے اونچے خاندان کی اتنی خوبصورت تھی کہ بیوہ ہونے کے بعد رشتوں کی لائن لگ گئی اس کی جب ان کی عدت گزر گئی. اتنے رشتے کسی کو آتے ہوئے نہیں دیکھے ہم نے. یہ واقعہ کیا بتا رہا ہے؟ لڑکے کا نہ کوئی مقام ہے نہ کوئی اسٹیٹس ہے دنیا کے اعتبار سے. اللہ کے پاس تو صحابہ یہ تھے، ان کے ایسے ایمان والے تو لوگ ہی نہیں گزرے. لیکن دنیا کے اعتبار سے کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، اپنے ملک کا بھی نہیں ہے، پرایا ملک کا ہے. دیکھنے کے اندر رنگت کے اعتبار سے کالا ہے، مالی اعتبار سے غریب ہے اور آزاد کردہ غلام ہے. کوئی حیثیت نہیں، نہ کوئی پہچانتا ہے کہ والدین کون ہے، نہ اس کا کوئی آگا ہے نہ پیچھے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ رشتہ بھیجتے ہیں. وہ والد صرف ایمان کی بنیاد پر اور لڑکی صرف ایمان کی بنیاد پہ جلیبی کا رشتے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تو ہزار کنڈیشن ہے صرف ایکسیپٹنس کے لیے. وہ کسی کا معاملہ، لڑکی کا معاملہ سیم ہے، ان کے لیے بیچاریوں کے لیے خوبصورتی کو پیمانہ بنا دیا گیا جو کہ ہمارا اپنا ہے. لڑکوں کے لیے مال دولت اور NRI اور پتہ نہیں کیا 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 یہاں لگا دیا گیا ہے. سمجھ رہا بات؟ اتنا لمبا ٹائم لیا جا رہا ہے صرف نکاح کے لیے. یاد رکھیے. پھر ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نکاح بے برکت کیوں ہیں؟ بابرکت تب ہوں گے جب یہ دینی بنیاد پہ کیے جائیں گے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی جس میں آپ نے فرمایا لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، مشہور روایت ہے، ہر شادی کے خطبے میں آپ نے سنی ہونی. لوگ نکاح 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں: ولی مالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لوگ نکاح لڑکیوں سے 4 چیزوں کی وجہ سے کرتے ہیں. پہلا کرتے ہیں ولی مالہا، اس کے مال کی وجہ سے، پیسے والی. ولی جمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. ولی حسبہا، اس کے خاندان ننیال ددیال بہت اونچا ہے. ولی دینہا، اس کے دینداری کی وجہ سے، ریلیجیسنس کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ مٹی لگو، تم دینداری کو لازم جانو. اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ مٹی لگو. یہ ایک صیغہ تھا عرب میں نقصان ہو بتانے کا. جیسے آج ہی بولتے ہیں نا مٹی پڑو، کامن ہے. مٹی لگو، تم جو ہے دینداری کو لازم جانو. سمجھ رہے بات؟ تو اللہ کے رسول لوگ کرتے ہیں، لیکن کتنی عجیب بات ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہاں لوگ نہیں ہم ہی کرتے ہیں. ایسا تو ہم ہی کرتے ہیں کرائٹیریا. اللہ کے رسول فرما رہے جو چوتھا جو لوگ سب سے آخر میں کاؤنٹ کرتے ہیں وہ تمہارے لیے سب سے اول ہونا چاہیے. اور آج ہمارے نکاح ایسے ہی شروع ہوتے ہیں، یہیں سے شروع ہوتے ہیں. پہلا مالداری ہے نا. مالداری کے لیے بہرحال لوگ الگ الگ ٹیکنیکس اپناتے ہیں. لسٹ آنا شادی سے پہلے کامن بات تھی. میں جب چھوٹا تھا میں نے یہ بات سنی تھی اور کچھ شادیوں میں دیکھی تھی. جب رشتہ طے ہو جاتا تو بولتے فہرست دے دی جائے. تو فہرست میں لکھ کر پوری چیزیں جو بھیک میں چاہیے وہ پوری لکھ کر دے دیتے ہیں. بھائی یہ چاہیے، بچے کو بھکاری ہے بیچارہ، فلاں ہے، اس کے سونے کو نہیں ہے بستر، پہننے کو کپڑے تک نہیں ہے، ہم لوگ بھوکے اور ننگے ہیں تو یہ دیجئے یہ دیجئے یہ دیجئے. تو وہ زمانے میں ہم دیکھتے تھے اسکوٹر دیجئے، اور وہ بھی اگر حیدرآباد کی اس میں کہو تو چیتک دیجئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد بائکس کا زمانہ آ گیا تو اسپلینڈر پہ بات ٹرانسفر ہو گئی. اور اب تو ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کار کی EMIs باقی آپ پے کر دیجئے، باقی اوپر کی چھت آپ بنا دیجئے.
سمجھ رہے آپ؟ اور جو تھوڑے جہیز نہیں لیتے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں کہ بھائی شادی ذرا معیاری ہو جائے تو کافی ہے، باقی چیزیں تو نہیں چاہیے. وہ بھی معیاری 1-8 ملین روپیز مطلب 10-1 لاکھ کی رہتی ہوں معیاری، سمجھ رہے؟ وہ اس پہ کرا دی جا رہی ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ ہمارا کرائٹیریا ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ اور بھی سنجیدہ اور سوچ والے ہوتے ہیں. وہ بولتے ہیں بھائی ایسی پڑھی لکھی لاؤ، ایسی گریجویٹ لاؤ کہ آتے ہی جاب لگ جائے. ایک بار لے کے کیوں کرنے کا ہے؟ اگر مرغی روز انڈا سونے کا دے تو پھر ایک بار میں کیوں کرنے کا ہے؟ لہٰذا ان کا کرائٹیریا کچھ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، ماشاءاللہ بالکل کچھ نہیں چاہیے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. لیکن بڑی بہو جب آئی تھی تو یہ لائی تھی، آپ کی بچی کو برا نہیں لگنا بول کے آپ سوچ لیجئے. لیکن ہم کو تو اللہ کا دیا بہت زیادہ ہے، اوور فلو ہے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی بڑی بہو جب آئی تھی تو 20 تولے کا تو زیور لائی تھی. بچے کی وجود میں آنے کی خبر ملی تو ان کے ابا نے 5 تولے اور چڑھا دیے تھے. بچہ ہو گیا تو چھٹی کے اوپر 5 تولے اور لا دیے تھے. ہر سال کو سال عید کو یہ لا رہے، بچے کو راڈو لاتے، رولیکس لاتے. ہم کو کچھ برا مت لگنے دیجیے، میری بات ایسی ہی یاد رکھیے. کیونکہ بھیک مانگنے والوں کی الگ الگ ٹیکنیکس ہوتی ہے. دیکھیے مسجد کے باہر بھکاریوں کے اقسام دیکھیے کیسے ہوتے ہیں. ایک وہ بھکاری جو ایک دم حیران ہے، باوران بیٹھا ہوا رہتا ہے، مانگتا بھی نہیں ہو، پھٹے کپڑوں میں آپ خود پھینک دیتے ہیں اس کے پاس، وہ بھی ایک بھکاری. ایک بھکاری ہوتا ہے جو چپک کر لیتا ہے آپ سے، ارے دے دو، ارے دے دو، ارے دے دو، اس کو بھی آپ جان چھڑانے دے دیتے. ایک بھکاری ہوتا ہے جس کو آپ دیکھ کے لگتا ہے مسکین دکھ رہا پورے بھکاریوں میں بھی، مانگتا نہیں ہے، کھڑا ہے لیکن مانگا، اس کو آپ دیتے ہیں. ایک بھکاری کچھ تو بھی لاتا، وہ میرا لکھا ہوا یہ ہے، بچی کی شادی ہے فلاں، اس کو دیتے ہیں. ایک بھکاری کو آپ دیں گے سفید شرٹ سٹارچ کیا ہوا، ایک زبردست رومال، آنکھوں میں سرما، اور اس کا اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ 151 سیدھا. اگر آپ اس سے کم دے تو بولیں گا بھکاری سمجھے کیا، بھیکی مانگتا ہے لیکن بھکاری سمجھے کیا. تو یہ ٹیکنیکس ہے مانگنے والوں کی. تو یہ لڑکے والے جو جہیز لیتے ہیں یہ بھی سٹینڈرڈ وائٹ کالر بھکاریاں ہوتے ہیں، ایک دم سٹینڈرڈ، جو بالکل وہ سٹارچ والا کپڑا وہ ڈال کے آتا ہے نا، اس طرح سے رہتا ہے. بھائی دینا ہے تو اتنا دینا پڑے گا اور ایسا دینا پڑے گا، نہیں تو بہت دیا ہوا اللہ کا ہمارے پاس. سمجھ رہے آپ؟ کہاں جا رہے ہو مسلمانوں، کیا کر رہے ہو؟ جس قوم کے مردوں کے تعلق سے ان کی کتاب قرآن گواہی دے رہی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے قوامیت، فضیلت، اونچا ہاتھ دیا ہے عورت پر، اس لیے کہ وہ اس پر خرچ کرتا ہے. کیوں ہے اونچا؟ اس لیے کہ وہ خرچ کرتا ہے اور ذمہ داریاں اٹھاتا ہے. اگر وہ قوام جو ہے خود بھکاری بن جائے تو یہ قوم کا حال کیا ہوگا اندازہ لگائیے آپ. اور حدیث میں آتا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، تو مرد نے خود اپنے ہاتھ کو نیچے والا ہاتھ بنایا. کبھی کبھار والدین میرے پاس آتے ہیں، کمپلین کرتے ہیں کہ وہ بیٹا ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، شادی کے بعد نکل گیا، فلاں ہو گیا. تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جہیز لیا تھا؟ جہیز لیا تھا؟ تو بولے ہاں لیا تھا، نہیں دے دیا تھا انہوں نے، چلے بھائی جو بھی لیا تھا، لیکن ہاں جہیز لیا تھا. تو دیکھو جب رقم دی جاتی ہے تو پروڈکٹ پرچیز کیا جاتا ہے. دکان پہ جا کے جب قیمت دی جاتی ہے تو چیز لی جاتی ہے. تو انہوں نے قیمت دیا تو چیز لے گئے ساتھ میں. قیمت دی نا آپ کو، بولی لگائی نا آپ پہ، ہے نا. گریجویشن جوڑے کی رقم 2 لاکھ، گریجویشن وتھ انجینئرنگ جوڑے کی رقم 5 لاکھ، گریجویشن وتھ جو ہے میڈیسن کو فیلڈ MBBS جوڑے کی رقم 10 لاکھ. تو بھائی سیلز کے لیے لگے نا لوگ، بکتے ہیں یہاں بھی بازار میں جو ہے دولہے ہمارے، تو بک رہے ہیں لوگ، تو وہ لے جا رہی بیچاری خریدنے کے بعد. تو ہمارے نکاح کیسے کامیاب ہوں گے جن نکاحوں میں اتنا خرچہ ہم نے ڈال دیا، جبکہ نکاح خالص صرف دینداری کی بنیاد پہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا واقعہ سنیے، بہت امیزنگ واقعہ ہے. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ یہ کبار تابعین میں سے، تابعین نے بڑا اونچا مقام ان کا یاد رکھی، کئی بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، اور کبار تابعین میں مقام ہے. ایک بڑے محدث ہے، یاد رکھیے، ایک بڑے فقیہ گزرے اپنے دور کے، بہت اونچا نام ہے تابعین کا. اگر آپ لسٹ پڑھے تو ان کے ایک دم ٹاپ فہرست میں ان کا نام آتا ہے. اور داماد ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی. ان کی بیٹی ہے، مطلب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نواسی ان کی بیٹی ہے. ان کی بیٹی کو وقت کے خلیفہ کے رشتے آتے ہیں اور خلیفہ کے بیٹوں کے رشتے آتے ہیں. یہ خلیفہ یہ لکھوا بیچتا ہے کہ میرے 3 لڑکے ہیں، سعید آپ جس سے چاہے آپ کی بیٹی کا نکاح کر دیا. تو آپشن میں دیکھیے
کہ 3 لڑکوں کے رشتے خلیفہ بھیجتا ہے، چونکہ سعید بن مسیب کا مقام اور ان کی بیٹی کی دینداری، خاندانی ایسا بھائی، بہت اونچا خاندان، علم اور تمام معاملہ، مال و دولت بھی ہے ان کے پاس، غریب لوگ نہیں ہیں، سب کچھ ہے۔ 3 رشتے، خلیفہ مطلب وقت کے پرائم منسٹر کے بیٹے کے رشتے آ رہے ہیں، ایسا معاملہ ہے اس کا، خلیفہ کے بیٹے، اور وہ ایک ملک کے نہیں تھے، کئی ملک کی خلافت، بہت بڑی خلافت تھی، بہرحال رشتے آ رہے ہیں، نہ کہہ دیا۔ خلیفہ کے بیٹے کو بے دین نہیں ہے، لیکن سعید بن مسیب کچھ اور تلاش کرتے ہیں، سمجھ رہے نا، کچھ اور ہے نظروں میں۔ کلاس چلتی ہے حدیث کی، بیٹھے ہیں حدیث کی کلاس میں، ایک اسٹوڈنٹ نہیں آتا ایک دن، تو پوچھتے ہیں لوگوں سے، عبداللہ نام تھا اسٹوڈنٹ کا، عبداللہ کہاں ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں شیخ استاد عبداللہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، عبداللہ کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو عبداللہ ابھی نہیں آ رہے ہیں۔ اب وہ غم سے ہے، پریشان ہے تھوڑے سے۔ اب 2-3 دن بعد عبداللہ مجلس اور کلاس میں حاضر ہوتے ہیں، استاد مجلس میں پڑھاتے ہیں، کلاس کے بعد فرماتے ہیں، عبداللہ میں نے سنا ہے تمہارے بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا ہاں میری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو کہا تم اکیلے کیسے رہو گے؟ اکیلے کیسے رہو گے؟ کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گے؟ کون سی بیٹی ہے جس کو 3 خلیفہ کے 3 بیٹوں کے رشتے پینڈنگ ہے، انکار کر دیے گئے؟ اور آپ سعید بن مسیب کس کو رشتہ دے رہے ہیں؟ ایک آدمی جس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، آلریڈی میرڈ پرسن۔ کروں گے؟ چونکہ استاد ظاہر سی بات ہے جوہری نگینے کو پہچانتا ہے، استاد کو پتا تھا ان کو کیا چاہیے ان کی بیٹی کے لیے، دینداری، ولی دینہا، لڑکے کے لیے بھی یہی اصول ہے، لیکن عموماً لڑکیاں پسند کی جاتی بلکہ ہاں حدیث میں کہا گیا، لیکن لڑکے کے لیے بھی دین اس کا اصل ہے، دینداری ہے۔ عبداللہ کہتے اپنے دل میں کہ میں نے کہا ہاں مجھے تو شادی کرنا، اور سعید بن مسیب کی لڑکی کا رشتہ آنے بعد نہ کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ تو کہا مجھے تو کرنا ہے، تو کہا نکاح پڑھا دوں؟ تو ان کے لیے تو بالکل خوابوں میں چل رہا معاملہ، تو کہاں پڑھا دیجیے۔ کلاس میں نکاح ہو گیا، خطبہ نکاح پڑھا دیا، عبداللہ اٹھے اور کلاس سے گھر چلے گئے۔ وہ کہتے میں گھر گیا، مغرب کا وقت آیا، تو میں نے چونکہ دن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے روزہ رکھ لیا تھا نفلی۔ اب شام میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کچھ سوکھی روٹیاں میرے پاس پڑی ہوئی تھی گھر میں، تو میں نے ان سوکھی روٹیوں کو لیا اور پانی میں بھگاتے بیٹھا ہوا تھا کہ اب افطار کر لوں گا اس سے۔ رات کا کھانا مطلب صبح کھانا نہیں تھا بلکہ روزہ رکھ لیا، اور وہ جو کھانا بچا تھا سوکھی روٹیاں شام میں کھا رہے ہیں۔ تو میں بھگا رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی، تو کہا سعید، تو کہا کون سعید؟ تو کہا سعید بن مسیب۔ تو گھبرا گئے کہ استاد خود آ گئے میرے گھر پہ، اور سوچنے لگے اب استاد گھر میں آئیں گے، گھر میں آ کے میرا گھر دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے، تو میرے پاس تو کھانے کو نہیں، میں تو ابھی روزے سے ہوں، اور بیٹی کو طلاق دلائیں گے اور لے کے چلے جائیں گے، مطلب طلاق بولیں گے لے کے چلے جائیں گے۔ دروازہ کھولتے ہیں، سلام کلام ہوتا ہے، استاد کہتے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہ عبداللہ نکاح کیا اور بغیر دلہن کو لیے آ گئے، میری بیٹی کو بغیر لیے آ گئے، مطلب ویسے ہی آ گئے تھے، بس نکاح ہو گیا، وہی شرط تھا ان کے لیے، گھر پہنچ گئے تھے وہ اکیلے ہی۔ تو کہا بیٹی کو نہیں لیا، میں لایا ہوں، بیٹی سے کہا اندر چلی جاؤ، بیٹی اندر چلی گئی۔ داماد نے کہا کہ استاد گھر میں آئیے، سسر صاحب گھر میں آئیے، تو کہا نہیں بس جو تمہاری امانت تھی تم کو دے دی، میرا کام ختم۔ استاد نکل کر چلے جاتے ہیں۔ کیسے نکاح ہے؟ نعوذ باللہ، یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، لیکن سمجھنے کے لیے بول رہا ہوں، یہ جنون اور پاگل سمجھیں گے اور مجنون سمجھیں گے آج کے دور میں ایسا کوئی نکاح کریں گا، تو میں شرط سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگوں کے نکاحوں کو جو ہم سن رہے ہیں ہم ان لوگوں کو مجنون اور پاگل سمجھیں گے، اور آج کوئی کر لے تو لوگ اس کو پاگل اور دیوانہ ہی بولیں گے آپ کی زبان میں، کہ دیوانے ہو گئے، ایسا کوئی نکاح ہوتا ہے کیا؟ یہ حالت ہے، اور یہ سادگی اسلام کی، اور 4 شرائط ہے اور یہ سادگی ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ خطبہ، اچھا خطبہ بھی سنت ہے، معلوم آپ کو، وہ بھی نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی سنت ہے، صرف واجب نہیں ہو، یہ 4 شرائط ہے، یہ کنڈیشن ہی بس واجب ہے، یہ ہو جائے۔ ولی کا راضی ہونا، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ولی تھے، راضی تھے، لڑکی کے والد، ایجاب و قبول، لڑکی کو لڑکی، لڑکی کو لڑکا پسند تھا، گواہ تھے، وہاں اتنے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے کلاس کے اندر، سب گواہ بن گئے، اور مہر طے ہوا، وہ بعد میں طے کر لے، چونکہ ابھی تو میں نہیں تھا، اور مہر چونکہ تھوڑا سا بعد میں دیا جا سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہے بات؟ یہ نکاح تھے، یہ سادگی تھی تو زندگیوں میں برکت تھی۔ آئیے زندگی میں سادے نکاح سے کیسی برکت آتی ہے، ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ واقعہ ہے مبارک نامی ایک شخص کا، ابھی آپ نہیں پہچانیں گے مبارک کون ہے، لیکن میرے واقعہ سنائیں گے پہچان لیں گے مبارک کون ہے۔ واقعہ ہے مبارک نامی شخص کا۔ مبارک ایک شخص کی کھیت میں کام کرتے ہیں، واچ مین کا، کھیت کو سنبھالنے کا، کھیت ہے انار کا۔ مبارک جاب پر لگتے ہیں، انار کے باغ کو ایک دھیان رکھتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باغ کے مالک کا دوست باغ میں آتا ہے ملاقات کرنے، تو باغ کا مالک مبارک کو بلا کر کہتا ہے کہ مبارک جا کر انار لاؤ۔ دوست آیا اندر، مبارک دوڑے دوڑے جاتے ہیں، انار توڑ کر لاتے ہیں۔ جب انار کھولے جاتے تو کڑوے اور کھٹے نکلتے ہیں، مطلب کچے ہیں۔
مبارک کو تمیز نہیں ہے انار پہچاننے کی. پھر کہتے مبارک مہمان آئے کیا کر رہے ہو ایسی خطا غلطی لاؤ. مبارک پھر جاتے پھر کڑوے اور کچے انار لاتے ہیں. اس کے بعد مالک چڑ جاتا کہتا کیسے انسان ہو. تو کہا جب جاب پر لگا تھا تو میرا کوئی پریویس ایکسپیرینس نہیں تھا اس فیلڈ میں انار وغیرہ باغات کا. آپ ماننا ہے میں نے کبھی کسی انار کو اٹھا کر یا کھول کر نہیں چکا کہ کون سا پکا ہوتا اور کون سا. دیکھیے جب تک آپ توڑتے نہیں پرکھ نہیں آتی. میں نے نہیں کیا تو مجھے معاف کرنا میں نہیں جانتا ہوں. تو وہ جو سامنے آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہ بولتا ہے ایسی ایمانت داری اتنا ایماندار واچ مین. گھر دوڑ کر جاتا ہے جا کر اپنے بیوی سے کہتا ہے آج ایک نوجوان کو دیکھا جو میرے دوست کے پاس کام کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ واچ مین ہے. اور دو دوست ہم اثر ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں یار کام کرتا ہے. ایسا ایماندار ایسا امانت دار کہ اس کو کڑوے اور کھٹے انار کیسے ہوتے اور پکے ہوئے معلوم نہیں. تو بیوی کیا پوچھتی معلوم ہو بیٹی کا رشتہ طے کر کے آ گئے پھر اس سے. ایسی لڑکے کا تو انتظار ہوتا ہے کر کے آ گئے. تو کہا نہیں آیا ہوں گھر پہ تاکہ تم سے مشورہ لے لوں بچی سے مشورہ لے لوں. دونوں کہتے ہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے ایسا امانت دار لڑکا جاؤ 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 کر لو. وہ واپس جاتا اور جا کر کہتا مبارک کیا میری بیٹی سے نکاح کرو گی. مبارک تو غریب آدمی واچ مین ہی کر رہے. کہا بالکل میں تو ضرورت مند ہوں مطلب مجھے نکاح کی ضرورت ہے. کر دیتے نکاح ہو جاتا ہے. نکاح ہونے کے بعد اللہ رب العزت ان کو ایک اولاد عطا فرماتا ہے جس کا نام یہ عبداللہ رکھتے ہیں. اور دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. حدیث کا کوئی طالب علم دنیا میں نہیں گزرے گا جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نہ جانتا ہو جو امام بخاری کے استاد ہے. امام بخاری کے استاد ہے اور کئی اصول حدیث کے انہوں نے ایسے نکالے جو اصول کے اوپر حدیثیں پرکھی جاتی ہے. تو قیامت تک عبداللہ کا نام لیا جائے گا اور قیامت تک عبداللہ کا نام لیا جائے گا تو ان کے والد مبارک کا نام لگا ہوگا. یہ ہوتا ہے دینی بنیاد پہ نکاح کرنے کا اثر کہ اللہ ایسی اولاد عطا فرماتا ہے جو قیامت تک کے لیے والدین کے لیے اچھا نام لینے کا ذریعہ اور ثواب جاریہ بن جاتے ہیں. میری اور آپ کی اولاد تو نافرمان اور پتہ نہیں کیا کیا نکل گئی. چونکہ ابتدا عبادت کی اور ایک نکاح کی غلط ہوئی تو بعد کے نتائج پہ اچھی امیدیں نہیں لگائی جا سکتی. کیا کہوں میں. تو یہ برکتیں ہوتی ہیں یاد رکھیے نکاح کی سادے نکاح کی. عبداللہ ایک صرف مبارک صرف ایک کام کرنے والے ہیں نہیں دیکھا جا رہا ہے. مبارک کی کاسٹ کریڈ کلر نہیں پوچھا جا رہا ہے خاندان قبیلہ فلاں کچھ نہیں پوچھا جا رہا ہے. مبارک کی سیلری ایک واچ مین کی کیا سیلری ہوتی ہوں گی نہیں دیکھی جا رہی. مبارک کا پرماننٹ ریسیڈنس ہے خود کا گھر ہے نہیں دیکھا جا رہا. مبارک لوکل این آر آئی نہیں دیکھا جا رہا ہے. وہی معاملہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ اپنے شاگرد کے بارے میں کچھ نہیں دیکھتے کہ وہ کون ہے. وہ ایک طرح سے اس کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے تو گویا اس کی یہ سیکنڈ میرج ہے. وہ ایک غریب اور ایک مفلس انسان ہے کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے. جب دینداری آ گئی تو کوئی چیز کو نہیں دیکھا جاتا ہے. سب چیز نظر انداز کر کے دینداری کو ترجیح دی جاتی ہے. کیا کہوں میں آپ. اور خرچ کے اعتبار سے اگر دیکھنا ہے آپ کو تو نکاح میں تو کوئی خرچ اسلام میں ہے ہی نہیں ولیمے کا ہے. تو آئیے ایک واقعہ خرچ کے اعتبار سے بھی سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا ولیمہ ہے. آپ کے کئی ولیمے ہوئے تو دو تین سنا دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے خرچ کیسا ہوتا تھا. ایک ولیمہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول کا ایسا ہوا کہ آپ نے ایک بکری ذبح کی جو کہ مائی صفیہ سے جب آپ کا نکاح ہوا تھا آپ کی حالت اچھی تھی. ایک بکری ذبح کی سب لوگوں نے کھایا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول نے مجھے ہی حکم دیا جاؤ لوگوں کو بلاؤ. میں لوگوں کو بلاتا رہا لوگ آتے رہے اور کھاتے رہے. بکری ذبح کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نکاح کیا. اس نکاح کا ولیمہ ایسا ہوتا کہ آپ جنگ کی حالت میں تھے. جنگ کی حالت میں تھے تو شام کا وقت تھا. آپ نے کہا کہ آج میرا ولیمہ ہے اور لوگوں سے انس بن مالک سے اعلان کروایا کہ لوگ اپنا اپنا کھانا خود لائے. لوگ آئے کسی نے کھجور لایا کسی نے کوئی جو لایا کسی نے کچھ لایا. وہ سب چیزیں آئی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں میرے گھر بھیجی. اس کے بعد جو ہے وہ جب چیزیں میرے گھر آئی تو میری والدہ نے ان چیزوں کو پیس کر ملیدہ بنا دیا. وہ کھجور وہ اناج ملا دیا. لوگ آئے کھائے اور چلے گئے. اور کچھ ولیموں میں آپ نے دعوت نہیں دی. ولیمے میں بھی خرچ ہے تو کچھ میں دعوت نہیں دی. استطاعت تھی تو بکری کی نہیں تھی تو کیا کہا سب اپنا اپنا کھانا لائے ساتھ بیٹھ کے ہم کھائیں گے. سب نے کھایا دعوت ہوئی لوگ چلے گئے. سبحان اللہ. کیا خرچ تھا کیا خرچ تھا بتائیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ کے رسول کے پاس موجود ہوتے حاضر ہوتے ہیں اور آپ نے خوشبو لگائی ہوئی ہے. مدینے کی شروعاتی دور ہے خوشبو ہر آدمی کو نہیں ملتی تھی. اللہ کے رسول سمجھ گیا کچھ اسپیشل کیس ہے. کہ عبد الرحمن کیا بات ہے خوشبو کچھ تو بھی اسپیشل. تو کہا اللہ کے رسول اسپیشل کل شادی کر لی. تو کہا ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آپ نے دعا دی اور کہا اب ولیمہ کرو
چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، چونکہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابہ میں سے تھے دوسروں کے مقابلے میں، اور بعد میں تو کتنے مالدار تھے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں کو، اور مجھے آپ لوگوں کو ڈیٹیلنگ دینے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ ان کے انتقال پہ جو ان کی وراثت تھی، جو تقسیم ہوئی، جو اس کا حساب لگایا گیا، تو اس وراثت کے اندر جو ہے کم و بیش جو ہے روپیہ پیسہ اور جتنا ان کے پاس سونا اور چاندی تھی، یہ مور دین 4 بلین روپیز کے مالک تھے، 4000 کروڑ کے یہ مالک تھے، ایسا آتا ہے، تقسیم کی گئی۔ اور ایک حساب سے کسی نے کیلکولیشن کیا، وہ انڈین کرنسی میں کچھ 13,500 کروڑ روپے کی ملکیت صرف چھوڑ گئے تھے جب انتقال کر گئے تھے، ایسے صحابی تھے بہرحال اپنے آپ بہرحال۔ تو یہ صحابی نے کہا ایک بکری کیوں نہ ہو، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بکری ذبح کی اور لوگوں کو دعوت دی۔ اب کوشچن یہاں ریز ہوتا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، مدینہ آدھا کلومیٹر سے بڑی بستی نہیں، آج جتنی مسجد نبی اتنا پہلے پورا مدینہ تھا، اللہ کے رسول موجود ہے، بلایا نہیں گیا، لیکن ہمارے پاس تو پورے خاندان کو بلانا ضروری ہے، ان کو نہیں بلائے تو انہوں ناراض، ان کو نہیں بلائے تو انہوں ناراض، لڑکی کے چچیرے تیرے خلیرے پھپھیرے، ان کے دوست، ان کے فلاں، ان کے پرائمری ٹرشری، اتنا نیچے تک جا رہا ہے کہ وہ بیچارہ خالی لسٹ بناتے بناتے وہیں مر جاتا باپ، کہ اتنے ہزار لوگ تو یہاں ہو گئے، اور کھانا تو معیاری ہونا چاہیے نا، تو معیاری کھانا 250 روپے پلیٹ سے شروع ہوگا، کم از کم 1000 روپے تک بھی جا سکتا ہے، کہاں سے لائیں گا پیسے، یہ حالت۔ اور اگر نہیں بلائے شادی میں، نہیں بلائے، اللہ کے رسول موجود ہے نہیں بلائے گا، لیکن شادی میں نہیں بلائے تو مرتے وقت وہ بولتا بیٹا انہوں نے اپنے کو شادی میں نہیں بلائے تھے، تم لوگ بھی رشتہ توڑ کے رکھنا ان سے۔ پھر یہ بیٹا مرتے وقت اپنے بچوں کو بولتا ان کے خاندان میں نہیں جانا، انہوں نے اپنے کو شادی میں نہیں بلائے۔ سبحان اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مائنڈ بھی نہیں کیا، صرف ایک شرعی مسئلہ بتا دیا۔ کیا مسئلہ تھا؟ ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کیوں نہ ہو، اور ولیمے میں بکری نہ ہو تو اللہ کے رسول کی مثال ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے لوگوں سے ہی کھانا منگوایا اور سب نے مل کر کھایا، وہ بھی موجود ہے۔ یہ بکری بھی کوئی واجب نہیں ہے، لیکن استطاعت ہو تو کرو۔ سمجھ رہے بات؟ حالات یہ ہے، آپ اس شہر کو چھوڑ دیں، یہ شہر کے مسلمان خوش مسلمان ہیں، یہ ان شہروں میں سے ہندوستان کے چند جس پہ پرسنٹیج وائز سب سے زیادہ مسلمان ہوتے ہیں، تعداد کے اعتبار سے دلی میں سب سے زیادہ ہے، تقریباً 24 لاکھ، لیکن یہاں پرسنٹیج جو بولتے ہیں نا، پرسنٹ گورنمنٹ کے حساب سے بتا رہا ہوں، ساری فیصد کے اعتبار سے تقریباً 62% بتایا جاتا ہے مسلم پاپولیشن، جو کہ سب سے زیادہ ہے ایک طرح سے، تو بہت فیصد کے اعتبار سے ایک بڑی مسلمان پاپولیشن ہے۔ آپ لوگ کا مسئلہ یہ ہے لیکن کہ آپ لوگ حیدرآباد سے 10 کلومیٹر باہر بھی نہیں نکلے آج تک۔ حیدرآباد سے آپ امریکہ گئے، یوروپ گئے، یو ایس گئے، آسٹریلیا گئے، گلف گئے، لیکن اس سے باہر 10 کلومیٹر بھی نہیں پتا۔ آپ اس شہر سے 10 کلومیٹر باہر نکلیں گے تو آپ کو غربت، مسکینی، پریشان حالی اور تنگ دستی کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں ہندوستان کے ایسے کئی علاقے جانتا ہوں جہاں لیکچرز کے لوگ بلاتے ہیں، جاتے ہیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں کہ اگر صدقے میں ایک کپڑا کسی کو دیا جائے، ساڑی وغیرہ جو کامنلی دی جاتی ہے، وہ ایک ساڑی کو عورت کاٹ کے 2 عورتیں پہنتی ہیں۔ غربت کا یہ حال ہے کہ بھائی ایک کیسے پہنیں گے تم اتنا، جس کی وجہ سے وہ ساڑیوں میں میریاں نہیں لگاتے ہیں، کیونکہ میریاں لگانے کے لیے ساڑی بڑی لگتی ہے، تو 2 عورتیں پہنتی ہے کاٹ کے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی بستی سے نکل جائیے تھوڑا سا باہر، تو ہم چونکہ یہاں ہیں تو ہم کو لگ رہا پورا ملک، پورا دنیا میں مسلمان خوش ہے، نہیں، حالات ایسے نہیں ہیں۔ آپ لوگ رول ماڈل ہے، چونکہ میٹرو سٹیز کو لوگ رول ماڈل بناتے ہیں، لیکن رول ماڈل ہی غلط ہو جائے تو آپ کے نتیجے میں جو دوسری شادیاں ہو رہی ہیں نا خراب، سب کا خسارہ، سب کا گناہ آپ کے سر آئے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں واضح الفاظ ہے، جب کوئی کسی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ لوگ آدمی نیکی کرتا ہے تو کرنے والے کو جتنا اجر ملتا ہے بلانے والے کو بھی اتنا اجر ملتا ہے، اور گناہ میں بھی سیم ہے۔ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ قابل نے حابل کا قتل کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے قابل کو ہر قتل کا ایک حصہ دیا جائے گا۔ سمجھ رہے بات؟ تو لہٰذا اپنے نکاحوں کو ہم کو سستا کرنا ہے، کتاب و سنت کے مطابق کرنا ہے، دینداری کو بنیاد بنانا ہے، اس کی شروعات سے ہی کرنا ہے۔ والدین کبھی کبھار بچے ہوتے ہیں، بچے چاہتے ہیں نکاح سادہ ہو، والدین کرنے نہیں دیتے ہیں، وہ ان کو مجبور کرتے کہ نہیں تم کو ایسا نکاح ہمارے طریقے فلاں فلاں کرنا ہوگا، اور اتنا مجبور کیا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، اگر جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسراف کا یہ عالم ہو گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اگر کوئی آدمی سادہ نکاح کر لیتا ہے تو لوگ اس پہ شک کرتے ہیں، ارے وہ بھگا کے لایا ہوگا بول کے خاموشی میں سادہ کر دیے، ارے دوسری ہوں گی بول کے چپکے سے سادہ کر دیے۔ لڑکے میں کچھ کمزوری تو نہیں ہے، اتنا سادہ نکاح کر رہے، جہیز بھی نہیں مانگ رہا، کچھ بھی نہیں کر رہا، ارے تو کوئی پرابلم ہے تو بتا دو بھائی، چھوڑنے کا ارادہ تو نہیں بھائی، بول رہے کہ سادہ خالی مسجد میں نکاح ہوں گا اور اس کے بعد ولیمہ ہونا نہیں بھائی، ایسا تھوڑی چلتا، یہ تو میرے کو لگ رہا بھاگنے کا پلان دکھ رہا تمہارا 2-4 مہینے کے اندر چھوڑ کے، یہ سب سوچا جاتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور یہ واقعات میں نے آپ کو سنا، یہ واقعات سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بہایا، کس سے بہایا؟ علی رضی اللہ عنہ سے۔ ویسے اور بھی واقعات ہیں لیکن یہ واقعہ بہت آیا ہے
پورا واضح ہے، کیونکہ کچھ بیٹیوں کے نکاح تو پہلے ہو گئے تھے اسلام سے، لیکن یہ بالکل واضح ہے، ہم اس کے دلائل دیکھتے ہیں۔ جو ہے فاطمہ زہرا خاتون جنت ہے، یاد رکھیے، عورتوں میں سب سے افضل عورتوں میں ایک عورت ہے، یاد رکھیے۔ اس خاتون کا نکاح کیسے ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے ان سے نکاح کیا۔ علی رضی اللہ عنہ آئے، اللہ کے رسول کے پاس رشتہ لائے کہ اللہ کے رسول میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی سے اگر آپ اجازت دیتے ہو جائے۔ اور اس سے پہلے ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب رشتہ بھیج چکے ہیں، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اللہ کے رسول کی ایک بیٹی آلریڈی موجود ہے، ان کا انتقال بعد میں ہوا تو وہ نہیں آئے، تو اس کے حضرت علی آئے، کہا اللہ کے رسول میں پیغام لے کر آیا ہوں، اگر آپ، اللہ کے رسول نے دونوں کو انکار کر دیا، ابوبکر صدیق عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو۔ علی آئے تو علی سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن کہا علی اب نکاح کر رہے ہو کیسے کرو گے؟ کچھ ہے؟ چونکہ علی رضی اللہ عنہ جس گھر میں رہتے تھے اس گھر میں چھت تھی اور فرش تھا اور کچھ نہیں تھا، نیچے فرش ہے مطلب مٹی ہے، دیوار اور چھت ہے، کچھ نہیں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اللہ کے رسول کے پاس لے کر گیا، میرے پاس سونے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، زمین پر سوتے تھے، کچھ نہیں تھا۔ ایک زیرہ تھی سیفٹی کے لیے جو جنگوں میں استعمال ہوتی، زیرہ تھی، یا ایک بختر تھا جو آنکھ پر پہنا جاتا ہے، زیرہ تھی، ٹھیک، وہ میرے پاس موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی آپ نکاح کر رہے ہو تو ضرورت کا کچھ سامان ہونا چاہیے، اور بہت سارے لوگ اس کو دلیل بناتے، کیا بولتے؟ جہیز فاطمی۔ اگر جہیز فاطمی دینا ہے نا تو میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو بھی، اگر جہیز فاطمی دینا ہے نا میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے دینے کا طریقہ کیا ہے، بعد میں آج کے ماحول کے حساب سے مثال بھی دے کے بات سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی سے کہتے رضی اللہ عنہ کیسے رہوں گے، اب شادی ہوگی، تو کہا میری تو حالت ٹھیک نہیں، تو کہا ایک بختر تھا نا تو آپ زیرہ تھا لے کر آؤ، اس کو سولڈ آؤٹ کریں گے، اس کو بیچیں گے۔ علی رضی اللہ عنہ لے کر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولی لگاتے ہیں، اور عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں، سمجھ رہے آپ، لے لیتے ہیں، اور عثمان ابن عفان اس کو خریدتے ہیں۔ خریدنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیسے دیتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدھے پیسے علی کو دیتے ہیں اور آدھے پیسے جو ہے اللہ کے رسول خود اپنے پاس رکھتے ہیں، رضی اللہ عنہ آپ سب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ عثمان ابن عفان بعد میں گھر واپس آتے اور کہتے ہیں علی سے یہ بختر میرے طرف سے تحفہ تم کو، یہ واپس گفٹ تم کو، چونکہ اگر ویسے ہی پیسے دیتے تو حضرت علی لیتے نہیں تھے، برا لگتا تھا، تو کہا یہ گفٹ واپس آپ میری طرف سے تحفہ، حضرت علی لے لیتے ہیں، اور ہاف اماؤنٹ ان کے پاس موجود ہے، روایت میں آتا کچھ 480 درہم میں سیل آؤٹ ہوا تھا، 240 اللہ کے رسول کے پاس، 240 ان کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے ہیں، اپنے ہاتھ سے ایک چادر گھاس بھری ہوئی، ایک تکیہ جس میں گھاس بھری ہوئی تھی، ایک جگ، 2 گلاس اور ایک چکی، یہ 5 چیزیں خرید کر لاتے ہیں، اور خرید کے لا کے حضرت علی کو دیتے کہ گھر میں یہ رکھو، چاہے چکی ہے اناج پیسنے کے لیے، سونے کے لیے بستر کے لیے ایک وہ ٹاٹ وغیرہ کی وہ ہے، اور ایک گھاس کا تکیہ تھا اس زمانے میں جو چلتا تھا، اور ایک روایت میں پانی کا بھی آتا، پانی بھرنے کی جو ہوتی ہے مشکی، وہ آپ نے لا کے، اس زمانے میں باٹلس نہیں ہوتے تو پانی لیدر کے پاؤچز میں بھرا جاتا تھا، وہ لا کے آپ نے دیا اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ اب یہ ہے جہیز فاطمی کہ اللہ کے رسول نے دیا نا تو باپ بولے لڑکی کو دے سکتا ہے، تو اگر یہ جہیز فاطمی ہے تو اس کا طریقہ میں آج کے دور میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج کے دور کا طریقہ یہ ہوگا کہ لڑکا جا کے کہیں گا کہ سسر صاحب، ہونے والے سسر، کہ آپ کی لڑکی سے میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، آپ کی بچی کو کیا کیا پسند ہے، یہ میرا ڈیبٹ کارڈ حاضر ہے، یہ چیک حاضر ہے، جو خریدنا ہے خرید کے میرے پاس پہنچا دیجیے۔ سسر جائیں گا داماد کا پیسہ لے کر سب کچھ خریدیں گا اور داماد کے گھر پہ بھیج دیں گا، پھر بیٹی جا کے وہاں رہیں گی۔ یہ ہے جہیز فاطمی۔ اگر کسی کو دینا ہے تو یہ طریقہ بتا دیا میں نے آج ہے نا، یا پھر کیش لے کے آئیں گا کہ یہ لیجیے کیش، آپ کی بیٹی تو بہت ناز و نخروں پلی، 2-5 لاکھ جو بھی ہے لیجیے، اس کے لیے واشنگ مشین، اس کے لیے بستر، اس کے لیے آپ کو جو لگتا ہے وہ جیسا آپ کے گھر میں پلی ہے لا دیجیے، یہ جو بچے پیسے دے دیجیے، زیادہ لگے میں آپ کو واپس دے دوں گا، نہیں ہے تو تھوڑا سا مجھے چھوٹ دے دیجیے، ادھار میں رکھیے اس معاملے کو، بعد میں چکا دوں۔ یہ ہے جہیز فاطمی اگر ہے تو، روایت بالکل واضح ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے لیکن اللہ کے رسول بیٹی کے والد تھے، نہ دیا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے والد تھے لیکن علی رضی اللہ عنہ کے کفیل بھی تھے، معلوم، علی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کی کفالت میں رہا کرتے تھے، مطلب آپ ان کے ولی اور ذمہ دار تھے، تو اب اللہ کے رسول کو اپنی بیٹی کا نکاح بھی خود کرنا ہے اور علی کا نکاح بھی خود کرنا ہے، اس لیے کہ دونوں آپ کی کفالت میں، ایک بیٹی کے ناطے اور ایک چچیرے بھائی کے ناطے، چھوٹے تھے، اور اللہ کے رسول ان کے والد کی کفالت میں جب تک مکہ میں تھے، تو علی رضی اللہ عنہ مدینہ میں اللہ کے رسول کی کفالت میں تھے، سمجھ رہے آپ بات کو۔ اور عربوں میں یہ سسٹم تھا، جب بھی کوئی بچہ یتیم ہو جاتا فوراً کوئی نہ کوئی دوڑ کے کفالت میں اس کو لے لیا کرتا، سمجھے آپ بات کو۔ تو علی رضی اللہ عنہ بڑے چھوٹے تھے، یاد رکھیے، جب ان کی والد کا انتقال ہوا، کفالت آپ نے رکھی، سنبھالا، اور پھر شادی کی اور داماد سے پیسے لیے اور داماد کو دیا، تو اگر اس کو بولتے ہیں جہیز فاطمی، تو طریقہ بتا چکا ہوں میں، اور آپ ریڈی ہو جائیے اس کے لیے،
ٹھیک ہے، مطلب اگر آپ کو لینا ہی ہے تو سسر کے پاس جا کے پہلے پیسے دے دیجئے، نہیں ہے تو اپنی گاڑی واڑی بیچ دیجئے، ٹھیک ہے، بیچ کے بولی سسر صاحب یہ لیجئے پیسہ، چونکہ اللہ کے رسول نے سے کہا کیا ہے لاؤ بیچتے ہیں، اور زیرہ بیچا اور سب کچھ کیا. تو یہ ہے جہیز فاطمی اگر ہے تو جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. یہ سسٹم کو آپ کو اور مجھے ختم کرنا ہوگا. اگر یہ سسٹم ہم نے ختم نہیں کیا، یہ بات سمجھ میں جب تک نہیں آتی، جب تک بیٹے کا نکاح ہے، جب تک میرا نکاح ہے، جب تک ہم لڑکے والے ہیں. لیکن جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے نا تو میں کہتا ہوں پورا تیل اور گھی بولتے نا، کسی چیز کا تیل اور گھی نکالنے میں بہت پیسنا پڑتا، پورا گھی نکل جاتا، پورا نچوڑ کے نکلتا. جیسا دیکھیے بہو کے تلاش میں ایک آدمی نکلا ہوا ہے، بہو کی تلاش میں ایک عورت جو کہ لڑکے کے ماں باپ ہے، تو وہ کنگ بن جاتے ہیں، یا وہ کنگ اور اس کی بیوی کوئن ہوتی ہے، اور لڑکیوں کے والدین غلاموں کی طرح آتے ہیں، میری بچی ریجیکٹ 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 ریجیکٹ. چونکہ سلیکشن پروسیس ہے نا ایک لمبا، ریجیکٹ ریجیکٹ ریجیکٹ. اور ریجیکشن کی وجہ کیا ہوئی؟ کلر، ہائٹ، ویٹ، مالداری، علاقہ صحیح نہیں ہے. تو میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو بیچارے وہ سٹی میں سے نکل کے یہ سٹی میں آ کے شادی کرنے کا پھر واپس گھر چلے جاتے ہیں. کیا حالت بنا دی آپ لوگوں نے، کیا حالت بنا دی ایک دوسرے کی. علاقوں سے بھی جج کر رہے ہیں آپ چیزوں، حد ہو گئی یار، حد ہو گئی. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ معاملہ چل رہا ہے، ادھر سے آ رہے ادھر وہ کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. یاد رکھیں ان چیزوں کو ہم سمجھ رہے کہ یہ طریقہ ہے نکاح، تو ریجیکشن موڈ میں رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب ان کی بیٹی کے نکاح کا ٹائم آ گیا، تو اب آپ واپس بھی نکل کے کون سے صف میں آ گئے؟ غلاموں کی صف میں. کہ کوئی آ گیا، ارے بچی کا کلر بہت کم تھا، کلر کم ہے لیکن اخلاق ایسے ہیں اس کے جسی کو نہیں. تو وہ بچیوں کے بھی جن کو بہو کے لیے آپ نے ریجیکٹ کیا، بڑی اخلاق والیاں تھی وہ سب بھی، ہے نا؟ نہیں آپ کی بچی ٹھیک ہے لیکن کیا ہائٹ کم ہے، نہیں ہائٹ کم ہے لیکن کام بڑے اونچے کرتی ہے، نہیں وہ تو ٹھیک ہے. چونکہ آپ نے بھی اپنے زمانے میں کئی بچیوں کو ریجیکٹ کیا تھا جو ہائٹ میں کم تھی لیکن اخلاق بڑے اونچے تھے ان کے بھی. نہیں وہ ذرا بچی کا ویٹ آپ کے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ بھی سوچیے نہیں بچی کا ویٹ کم ہے لیکن کام تو ایسا کرتی فٹ 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 کر ایک دم تیز ہے. ان کہیں ایسی اور بچیاں تھیں جن کو صرف آپ نے کیا کر رہے ہو مسلمان سوچو. مطلب یہاں تم سینہ ٹائٹ کر کے چلتے ہو لڑکوں کے نکاح میں، لڑکیوں کے لیے غلام بنتے ہو. یہ کیسا زمانہ ہے، یہ کیسی مفاد پرستی میں کہوں گا. اور لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت ساری بار جو ریجیکٹ کرتے ہیں خوبصورتی پر، میں ایک بات کہتا ہوں آپ، یہ میرا چیلنج ہے، یاد رکھیے میرا چیلنج ہے، صرف بات نہیں کر رہا ہوں، میرا چیلنج ہے آپ لوگ جو لوگ خوبصورتی کی بنیاد پہ یا جیسی بیوی اور جیسی بہو اپنے لیے تلاش کرتے ہیں، میرا ان کو یہ چیلنج ہے کھلا کہ اپنے لیے ویسی بیٹی اور پوتی پیدا کر کے بتائے. یہ میرا اوپن چیلنج ہے آپ کے لیے. جیسی بہو اور بیوی آپ اپنے لیے تلاش کر رہے تھے جو کرائٹیریا، میرا چیلنج ہے اپنے لیے ویسی بیٹی اور پوتی پیدا کر کے بتایا. پھر آپ جب کہیں گے نہیں بچے اللہ کی دین ہے، لڑکیاں اللہ کی نعمت ہے، اللہ چاہے تو دبلا پتلا موٹا گورا کالا بال کم بال زیادہ دانت سیدھے دانتڑے اللہ بناتا ہے، ہم تھوڑی کر سکتے ہیں. تو میں وہی کہہ رہا ہوں بہوؤں کے سلیکشن میں بھی ان کو بھی اللہ نے بنایا، وہ بھی کوئی کمپنی مینوفیکچر ہو کے نہیں آئی. مینوفیکچر جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر اسپیسیفکیشن دی جا سکتے، اتنا لمبا اتنا موٹا اتنا چھوٹا اتنا سفید. جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس میں اسپیسیفکیشنز نہیں دیے جا سکتے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہماری امہات کو اگر ہم دیکھ لیں تو معاملہ فنش ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی آپ دیکھیں گے نا، ہر بیوی مالی حیثیت سے الگ، جسمانی حیثیت سے الگ، سماجی حیثیت سے الگ. بلکہ اللہ کے رسول کی ایک بیوی تو یہودی تھی پہلے اسلام قبول کے بعد. سب کی حیثیتیں اور مقام تمام معاملے الگ ہیں. ماں سودا کے تعلق سے روایت آتی ہے کہ یہ ہماری ماں ظاہر امت کی ماں ہیں، یہ لہیم شہیم ڈیل ڈول کی خاتون تھی، صحت مند اونچی پوری تھی، اور صحت کی وجہ سے چلنا ذرا محال ہوتا تھا. تو اللہ کے رسول سے گزارش کی کہ میں رات میں ہی مزدلفہ سے نکل کر حج پہ چلی تھی تو ذرا جلدی چلے جاؤں. تو کہا تمہاری صحت چونکہ ساتھ نہیں چل نہیں پاتی تھی، مشکل ہوا، کہا تم نکل جاؤ. اسی سے علماء لکھتے ہیں کہ کوئی مجبور ہو، غلام ہو یا پریشان حال ہو تو وہ رات کے وقت ہی نکل کے کنکریاں مارنے کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے تاکہ لوگ جانے، لوگ فجر کے بعد نکل تھوڑا آگے جا سکتا ہے. یہ انہی سے مسئلہ آتا ہے. لہیم شہیم تھی تو صحت کی وجہ سے چلنا تھوڑا سا محال ہوتا، ڈیل ڈول کی وجہ سے. اونچی پوری تھی. مائی صفیہ کو لے لے، ہماری ایک ماں ہے، ان کا قد کم تھا، دبلی پتلی خاتون تھی. مائی عائشہ کو لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کا قد کم تھا مائی صفیہ کے مائی سودا کے مقابلے میں، دبلی پتلی ڈیل ڈول والی تھی، یاد رکھیے. لیکن دبلی پتلی تھی، لیکن مائی صفیہ کے مقابلے میں تھوڑا دونوں کے معاملے میں انبن ہوا کرتی، اس لیے کہ مائی صفیہ دیکھنے میں خوبصورت تھی، یاد رکھیے. اور وہ مسئلہ آپ کو پتا ہے، مائی عائشہ نے ایک مرتبہ ٹانٹ مار دیا تھا جب مائی صفیہ سے اللہ کے رسول نکاح کیے اور لوگوں میں بات پھیل گئی صفیہ خوبصورت ہے، چونکہ نسل جیو تھی تو دیکھنے دکھانے میں جوز بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو بات پھیل گئی. مائی عائشہ نے ایک تانا مار دیا اور ایک دن کہہ دیا وہ یہودن.
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ناراض ہوئے کہ 4 مہینے تک آپ گھر نہیں آئے. کہا کہ تم نے عائشہ صفیہ کے لیے الفاظ کیسے استعمال کیے. سمجھ رہے ہیں؟ سوکنیتی ہوتا ہے اس طرح کا تھوڑا معاملہ. تو وہ خوبصورت تھی دکھنے میں. تو ہر ماں الگ ہے، یاد رکھیے، آپ سب کو دیکھیے. پھر ہم لوگوں کے کرائٹیریا ایسے کیوں بن گئے؟ ہم لوگوں نے کہاں سے کرائٹیریا، میں آپ کو بتاؤں کہاں سے آیا. میڈیا نے آپ کو ایک کرائٹیریا دیا. خوبصورتی کی علامت گورا رنگ، خوبصورتی کی علامت دبلا ہونا، خوبصورتی کی علامت ہائٹ ایسی ہونا، یہ میڈیا نے بتایا. اور میڈیا ایسے حالت بدلتا. خوبصورتی یاد رکھیے آپ کی آنکھوں میں ہوتی ہے، اور خوبصورتی ایک انسان کے عقیدے، اخلاق، معاملات، بات چیت سے نکلتی ہے. یہ خوبصورتی ہے. وہ صرف کلر کی خوبصورتی نہیں. میں کسی بہن کو جو خوبصورت ہے کلر کے ہم برا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کلر خوبصورتی کا معیار نہیں ہے، یاد رکھیے، ہے نا، معیار نہیں ہے. ابو جہل، ابو لہب کو لے لیجیے مثال. ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اور رنگت کے اعتبار سے اتنا خوبصورت تھا، اور اسکن کے اعتبار سے اتنا وائٹ تھا کہ جب ہنستا نا تو لال ہو جاتا، اور اتنا زیادہ لال ہوتا کہ آنکھ کا انگارہ بن جاتا. یاد رکھیں، آنکھ کا انگارہ مطلب جو ہنستا تو لال ہو جاتا ریڈش. اس کو ابو لہب، لہب کہتے ہیں آنکھ کے انگارے کو. تو اس کے کسی بیٹے کا نام لہب نہیں تھا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہتے ہیں ابو لہب. لیکن کہاں جائیں گا؟ اس کی خوبصورتی کیا اس کو جہنم سے بچائیں گی؟ نہیں. بلال رضی اللہ عنہ، بلال روایت میں آتا کیسے ہیں دیکھنے دکھانے میں؟ کالے ہیں، آزاد کردہ غلام ہے، ابوبکر صدیق نے آزاد کیا، والدین کا پتہ نہیں ہے. سمجھ رہا بات؟ کہاں تھے کیا تھے، بک گئے تھے نا بچپن میں مارکیٹ میں، کچھ نہیں ہے. لیکن بلال کہاں جائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج میں گیا اور میں نے بلال کی قدموں کی آواز جنت میں سنی. پوچھا بلال کیا کرتے ہو ایسا عمل کہ جنت میں تمہارے چپل جوتے کی کھڑاؤں کی آواز میں نے سنی. یہ چپل ہوتی تھی نا کھڑا، سمجھتے آپ؟ وہ چپل جس کو خالی بیچ میں ایک ڈنڈی ہوتی ہے اور اس کو بیچ کی انگلی سے پکڑ کے چلتے ہیں، اس کو بیلٹ نہیں ہوتا تھا، اس کو کھڑاؤ کہتے ہیں عام زبان. میں نے تمہارے اس چپل کی آواز، وہ آواز کرتی ٹک ٹک، بہت تیز آواز کرتی، اس کی آواز سنی ہے. کچھ زیادہ تو نہیں کرتا ہوں، لیکن ہر نماز سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو تحیۃ المسجد یا روایت میں تحیۃ الوضو کر لیتا ہوں. شاید یہ عمل ہو، شاید. باقی سب تو عام نماز وغیرہ کرتا ہوں. سمجھ رہے بات؟ خوبصورتی نہیں آتا کہ معیار دینداری. تو نوجوانوں، سرپرستوں، ذمہ داروں، والدین، سماج کے ذمہ دار جو میری بات سن رہے ہیں، اپنے نکاحوں کو سادہ کرو، سستا کرو، عام کرو. یاد رکھیے. اب یاد رکھیے شادی کے اندر جب شادی کے لیے کوئی انسان جاتا ہے، چند اصول بتا رہا ہوں صرف. وہ یہ ہے، ایک نکاح سنت، کتاب و سنت ہوتا ہے، ایک اصول بتا رہا ہوں. وہ یہ کہ شادی کا مقصد نوجوانوں کو معلوم ہو. مقصد معلوم نہیں ہوتا تو طلاق آسان ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کیا ہے شادی کا مقصد بتاؤ. ہمارے پاس شادی کا مقصد ہی ختم ہوگا، جس کے نتیجے میں نکاح ہمارے بابرکت نہیں بے برکت ہو کر پریشانی کا سبب اور طلاقوں کی وجہ بن گئے. معلوم کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. نکاح کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا مقصد ہے؟ جس کی شادی ہو اس کو خود نہیں معلوم کیوں کرتے ہیں. بس میرا دل بڑھ رہا، میں کر رہا ہوں. کیوں کرتے ہیں؟ اب ہمارے پاس نکاح کرنے کے مقاصد کیا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو کہ غلط ہے. پہلا، گھر میں کام کو کوئی نہیں ہے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ اب بہو لانے کا وقت ہو چکا ہے آپ کے، اس لیے کہ اب آپ کام نہیں کر سکتے، آپ تھک گئے. مطلب ساس کو بول رہے ہونے والی، لڑکے کی ماں کو. اب آپ چونکہ بوڑھے ہو گئے، کام نہیں ہے، تو کیا لانا ہے آپ کو؟ بہو. ارے یہ مقصد صحیح نہیں ہے. بہو کام کر سکتی ہے لیکن مقصد صحیح نہیں لانے کا. یہ ریزن نہیں ہونا چاہیے. کام کریں گی نا، کیوں نہیں کریں گے؟ انسان ہے، کام کرے گا، لیکن مقصد اصل ہے. دیکھیے نیت. اب کیا ہوتا ہے لالی، جب مقصد کام تھا